السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ رمیسہ ابراہیم۔ رمیسہ بیٹا آپ اسکول کی کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ ہفتم۔ اور مدرسہ کی کون سی کلاس ہے؟ اما۔ اما۔ آپ سے کوئی سوال کروں گا، جواب دے سکتے ہیں؟ ہاں جی۔ آپ نے رجال کی کون سی کتاب زبانی یاد کی ہے؟ طبقات المدلسین۔ یہ کتاب لکھی کس نے ہے؟ ابن حجر نے۔ بیٹا پانچویں طبقے کا کیا حکم ہے؟ پانچویں طبقے کا یہ حکم ہے، یہ ایسے راوی ہے جن میں ضعیف بھی اور مدلس بھی شامل ہیں۔ یعنی یہ پانچویں طبقے کے راوی ضعیف بھی ہیں اور مدلس بھی ہیں؟ ہاں جی۔ اچھا رمیسہ بیٹا کوئی 5 راویوں کے نام بتائیں۔ ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ، اسماعیل بن ابی خلیفہ، ابو اسرائیل الملائی، جابر ابن لہیہ، بشیر بن زازان، یعنی علی یہ بن سلمان المہاجر۔ یہ سارے راوی مدلس بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں؟ ہاں جی۔ شاباش۔ رمیسہ بیٹا نحو بھی آپ کو آتی ہے؟ نحو صرف بھی آتی ہے آپ کو؟ ہاں جی۔ ماضی کردار سنا سکتے ہیں؟ ہاں جی۔ سنائیں۔ ضرب ضربا ضربوا ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتم ضربتم ضربتی ضربتم ضربتن ضربت ضربنا۔ مرفوعات کتنے ہیں؟ 8۔ منصوبات کتنے ہیں؟ 12۔ مجرورات کتنے ہیں؟ مجرورات 2۔ حروف جارہ بھی آتے ہیں آپ کو؟ ہاں جی۔ سنائیں۔ باء تاء کاف لام واو منذ مسکلا بحش من ادافی ان الہ تعالی۔ بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ ریبہ جمیل۔ اونچی بولیں۔ ریبہ جمیل۔ اسکول کس کلاس میں ہیں؟ 10 کلاس۔ ماشاءاللہ۔ اور مدرسہ کس کلاس میں ہیں؟ خاصہ کلاس۔ خاصا۔ عامہ میں کتنے آپ کے نمبر آئے تھے؟ 626۔ شاباش۔ تو بیٹی آپ نے خاصہ کلاس میں ہم سے کون سی کتابیں رجال کی یاد کر لی ہیں؟ طبقات المدلسین، جرح تعدیل کا ابتدائی قاعدہ۔ یہ دونوں کتابیں میں آپ سے سن سکتا ہوں؟ ہاں جی۔ شاباش۔ بیٹی آپ مجھے بتائیں طبقات المدلسین کے کتنے طبقے ہیں؟ 5۔ کس کس طبقے کے مدلس کی ان والی روایت قبول ہے؟ پہلا اور دوسرا طبقہ۔ کیا قلیل و تدلیس راوی کے بارے میں کچھ پتا ہے آپ کو؟ ہاں جی، قلیل و تدلیس راوی کا ان سے اگر بیان کرو گے تو حدیث مسند نہیں ہوگی۔ مثلا امام ابن عیینہ، امام ابن شہاب زہری اور امام عبدالرزاق سنانی، یہ راوی ان سے بیان کریں گے تو حدیث صحیح ہوگی۔ شاباش۔ اللہ یہ تدلیس ثابت ہے۔ بیٹی طبقات المدلسین کے چوتھے طبقے کے راویوں کا کیا حکم ہے؟ اس میں ایسے راوی شامل ہوتے ہیں جو ضعیف اور مجہول راویوں سے تدریس کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی ایسے مدلس ہیں چوتھے طبقے کے جو ضعیف اور مجہول راویوں سے تدلیس کرتے ہیں۔ کوئی 5 راویوں کے نام بتائیں چوتھے طبقے کے۔ بقیہ، حجاج بن ارطاء، سوید بن سعید الحدثانی، عیسیٰ بن موسیٰ البخاری، عطیہ محمد شاباش بن۔ شاباش۔ اچھا بیٹی آپ حدیث کی کون سی کتابیں پڑھ رہی ہیں؟ سنن نسائی اور مشکات المصابیح۔ صحیح حدیث کی تعریف آتی ہے آپ کو؟ صحیح حدیث کی تعریف کیا ہے؟ صحیح حدیث میں کون سی شرائط ہیں؟ اس میں پہلی شرط وہ ہوتی ہے کہ تمام راوی کے سند متصل ہو اور سند متصل ہو، یعنی دوسرے کا، یعنی ہر راوی سے دوسرے کا لقاء اور سماع ہو۔ شاباش۔ دوسری شرط تمام راوی عادل ہوں، یعنی حقیقی مسلمان ہوں اور فاسق فاجر نہ ہوں۔ تیسری شرط تمام راوی حفظ و ضبط کے اعتبار سے مضبوط ہوں۔ چوتھی شرط وہ شاذ نہ ہوں اور 5ویں شرط وہ معلول نہ ہوں۔ شاباش۔ بیٹی میں آپ سے سنن نسائی کے کچھ راویوں کے بارے پوچھوں، آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ضعیف ہیں کسی کیا ہیں؟ ہاں جی۔ شاباش۔ بیٹی بتائیں اسحاق بن ابراہیم کیا راوی ثقہ ہیں یا ضعیف ہیں؟ سکہ۔ قتیبہ بن سعید کا کیا حکم ہے؟ یہ سکہ راوی۔ منصور کا کیا حکم ہے؟ سکہ راوی۔ سفیان بن عیینہ کا؟ سکہ راوی۔ اللہ اکبر۔ ابو سلمہ کا؟ سکہ۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ یہ کچھ بھائیوں نے ہم سے سوال کیا تھا، اس سوال کے جواب میں ہم نے مناسب سمجھا کہ دارالحدیث الحسینویہ میں جو ہم ابتدائی کلاسوں سے
جیسے گرامر ہم پڑھا رہے ہیں، دیگر کتابیں پڑھا رہے ہیں، ویسے ہم الحمدللہ کتب رجال بھی جو ہم نے ایک نصاب مقرر کیا ہے، یہ ہماری عامہ اور خاصہ کی بچیاں ہیں جو علم رجال کی کتابیں زبانیں بھی یاد کر رہی ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس طرح ماحول دیا جائے بچوں کو تو وہ یاد کر لیں گے۔ اگر ہم طلباء کو، طالبات کو 8-10 سال مدرسہ میں رکھیں اور ان کو ماحول ہی نہ دیں تو ان کو نہیں پتہ چلے گا یہ علم رجال کیا ہے، جرح الدین فن کیا ہے۔ یہ بطور نصیحت اپنے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے ہے کہ ہمیں بچپن سے ہی ماحول دینا چاہیے تاکہ ہمارے بچے، ہماری بہنیں، بیٹیاں، ہمارے طلباء و طالبات شروع سے ہی علم رجال، جرح و تعدیل، علم حدیث کے ساتھ شغف رکھیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں کبھی امید ہے یہ بچیاں 2-4 سال میں بہت زیادہ کتابیں حدیث کی، رجال کی، علوم حدیث کی، گرامر کی وغیرہ وغیرہ وہ ادبار کر چکی ہوں گی، اور فرق نہیں ہوگا کہ جس کو پتہ نہیں رجال کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔